تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا ہے اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں، نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا، میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے. تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صوفیاء کرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی، آج کل چند ایک کو چھوڑ کے اچھے لوگ بھی ہیں تصوف میں الحمدللہ، انہی کی برکت سے آج یہ دین قائم ہے. ہم بھی اسی تصوف کے سلسلے سے جڑے ہوئے ایک نالائق ہیں جو آج یہاں بیٹھ کے ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں. تصوف پر رد ہرگز مقصد نہیں ہے، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن بہت سی خانقاہیں کھانے پینے کا ایک ہوٹل بنی ہوئی ہیں، لنگر فری کے چل رہے ہیں، اور مریدین آ کے پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، کھا کھا کے گردنیں موٹی ہو رہی ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اصلاح کرنے. چلو پھر بسم اللہ کرو، کھانا کھاؤ. پھر وہ سیٹ کوئی وہ لے آیا، دیگ لے آیا بریانی کی. تو بھائی کوشش کیا کرو جتنا ممکن ہو کھانا اپنے پیسوں سے کھایا کرو، اس سے اصلاح زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کھانا کھانے سے اصلاح بولو نا کم ہوتی. اور اگر خانقاہ میں ہو تو کوشش کرو کھاؤ ہی نہیں، روزے رکھو، کیونکہ روزے رکھنے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ کھانے سے نہیں ہوتی. تو بہرحال تو پہلے لیکن اچھی خانقاہیں بھی ہیں الحمدللہ. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر کوئی کھلا رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، اور جو کھا رہا ہے غلط کر رہا ہے، بدگمانی جائز نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر بھی انحصار کرنا چاہیے نا. ایک خانقاہ ایسی ہے ملیشیا میں، میرا بھائی وہاں گئے، انہوں نے بتایا کہ جس کو بھی ملیشیا میں کھانا مہنگا پڑ رہا ہے نا ہوٹل سے خرید کے کھانا، وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے. آنکھوں دیکھا واقعہ بتایا انہوں نے. شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے اور خانقاہ میں ایڈمیشن لے لیں گے، اور پھر وہاں پہ لنگر آ رہے ہیں اور وہ اصلاح کی نیت سے کھا رہے ہیں. تو اگر کبھی جانا ہو تو ملیشیا میں مجھ سے پوچھ کے جائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. میں اپنے بھائی صاحب سے پوچھوں گا بھائی وہ کدھر ہے یار وہ خانقاہ، میں نہیں جاؤں گا وہاں، بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. تو جیسے جب وہاں ملیشیا میں ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی ہمارے ہی ایک سلسلے کی خانقاہ ہے، تو یہاں نہیں ہو سکتا کیا؟ یہاں بھی ہے. تو اس لیے پہلے کیا تھی؟ خانقاہ تھی. تو اس میں جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مرید کے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کڑک کڑک نوٹ اور سکے جلوایا کرتے تھے. اس کو ہمارے حضرت جو ہے نا، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایسے بتاتے تھے کہ اگر دل میں نوٹوں کی محبت ہے نا، جیسے آج تو نوٹ ہیں سکے نہیں ہیں، پہلے تو دینار ہوتے تھے، درہم ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ ہم پھر یہ کریں گے کہ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے نا، کہ ہر وقت اپنے بٹوے میں پیسے گنتا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اتنے پیسے ہوگا، اتنے ہوگا، اتنے پیسہ، اتنا پیسہ، تو فرماتے تھے اس دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ایک کام کیا کرو، 5000 کا کڑک نوٹ پکڑو اور ایک طرف ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤ اور آہستہ آہستہ اس کو جلاؤ. کرنا نہیں ہے یہ کام کہیں آپ شروع کر دیں، شروع نہ کر دیں آپ. یہ تو کسی شیخ سے باقاعدہ اجازت لے کے، وہ آپ کے حالات دیکھ کے آپ کی نفس پکڑ کے چیک کرے گا کہ آپ کی بیماری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ صدقہ بھی نہ کرو، آپ تو جلاؤ، آگ لگاؤ ان نوٹوں کو. لیکن آپ نہ کرنا. یہ ڈاکٹروں کی باتیں وہ ذرا اوپر کی باتیں ہیں. میں ایک بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے دل سے پیسوں کی محبت نکالنے کے لیے. فرماتے کنارے پہ آگ لگاؤ، پھر آہستہ آہستہ جب وہ نوٹ جلے گا تو آپ کا دل بھی اندر سے جلے گا، بڑا کلاوازیاں کھائے گا، ہائے ہائے کیا ہو رہا ہے. فرمایا پوری گڈی رکھی ہوئی، پھر دوسرا نوٹ، پبلک بھی دیکھے گی، بولے گی کیا ہو رہا ہے بھائی ہمیں دے دو. بولا نہیں، آگ لگاؤں گا. آگ جب فزیکلی کوئی کام کیا جاتا ہے نا، فزیکلی، تو اس کے اثرات بھی آپ کی باڈی پہ پڑتے ہیں.
آپ فزیکلی فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. صرف بیانات سنیں گے تو صرف ذہن متاثر ہوگا, آپ کی باڈی متاثر نہیں ہوگی. دیکھیں, میں اگر آپ کو بیان کروں کہ روزانہ جو ہے وہ 2 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر جاگنگ کرنی چاہیے, روزانہ آپ سنیں گے تو کیا آپ ہلکے ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جب تک آپ کریں گے نہیں ہوں گے. تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں نوٹوں کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے, پیسے سے محبت نہیں ہونی چاہیے, دنیا ہے ختم ہونے والی ہے, قبر میں نہیں جائے گا, سنتے رہو گے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. تو فزیکلی جب آپ اس کو جلانا نہیں, بھائی اللہ کا واسطہ بار بار کہہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو جلانا شروع کر دیں, اور وہ آپ کہیں گے کہ پھر ہمیں کیوں ترغیب دے رہے ہو جب منع بھی کر رہے ہو, وہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا میں. تو ایسے جب آپ اس کو آگ لگائیں گے, ہلکی ہلکی آگ لگے گی, اور یہ آگ نوٹ پہ کم اور آپ کے دل پہ زیادہ لگ رہی ہوگی, اندر اندر سے آپ جلنا شروع ہوگے. زیادہ محبت ہوگی تو آپ کے سر کے بال خود بخود غائب ہونا شروع ہو جائیں گے. ایسا لگے گا وہ بھی جل رہے ہیں اور بغلیں بھی جل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, سب جلا کے آپ بالکل صاف ستھرے ہو جاؤ. تھوڑے دنوں میں آپ کے دل سے یہ دنیا کی محبت ختم, اور آپ دیکھو گے یار جلا دیا پھر بھی اللہ کھانے کو دے رہا ہے, جو میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی. تو یہ مشق کروائی جاتی تھی, لیکن آج کل منع کیا جاتا ہے, آج کل منع کیا جاتا ہے. تو آج کل اتنا ہی کر لو کہ صدقہ کر دو, 5000 کا کڑک نوٹ نکالو, کسی فقیر کو یہ 54 چھوڑ دو. 5 روپے کا سکہ دیکھا اپنے سمٹ کے احتجاج میں کتنا چھوٹا سا ہو گیا ہے. ابھی سنیں 10 کا بھی سکہ آ گیا ہے, 50 کا بھی سکہ, اوف. تو کیا ہو رہا ہے, ہمارے ملک کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ یہ بھی اس لیے ہو رہی ہے کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے, خرچ نہیں ہو رہا. تو جو ہے نا یہ سکے وکے کے بجائے اب کیا ہے, کڑک سا نوٹ نکالا, اپنے بھائی کو دے دیا, بہن کو دے دیا, اور کیا ہے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اس کو دے دیا.